اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 30 کر رہے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ملائکہ پر بات کر رہے ہیں۔ 30 آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ملائکہ پر۔ لیجیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے سارے انسانوں کو، اہل کتاب کو بشمول مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ہے 4/136۔ اس بات کے مدعیوں کہ ہم تو مسلمان ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان سے بھی کہا جا رہا ہے تم بھی ایمان لاؤ۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی ایمان لائیں۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ ایمان کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جس تصور کے بارے میں آپ کا جی چاہے آپ اس تصور کو قائم کر لیں۔ آپ نے اسے مان لیا تو وہ ایمان ہو گیا، آپ نے فرض کر لیا، عزیم کر لیا تو وہ ایمان ہو گیا۔ ایسا نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی دعوت ایک مثبت دعوت ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ اس دعوت میں کچھ کرنے کی دعوت ہے، اس دعوت میں کچھ کرنے کا پیغام پنہاں ہے۔ یوں تو خدا کو ساری دنیا مانتی ہے، تو پھر ایمان لانے کے کیا معنی ہوئے؟ اس دعوت میں کچھ کرنے کا پیغام پنہاں ہے۔ یوں تو خدا کو ساری دنیا مانتی ہے، تو پھر ایمان لانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا 2/137۔ جس انداز کا ایمان قرآن کی روح سے تم لائے ہو، ایسا ایمان جو لائے گا اسے ایمان کہا جائے گا۔ یعنی کسی حقیقت کو اس تصور کے مطابق ماننا جو تصور خدا نے دیا ہے، جو قرآن کے تصور کے مطابق ہے۔ اب جب کہ قرآن مطالبہ ایمان کرتا ہے کہ ملائکہ پر ایمان لاؤ، تو ملائکہ پر ایمان لانے کی بات کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف اہل مذاہب کے علاوہ بعد کے لوگ بھی ملائکہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، ان کے تصور کے مطابق ان کے سامنے جھکتے تھے، دیوی دیوتا ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، منتیں مانگتے ہیں، ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے ملائکہ کے متعلق کہا ہے کہ ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ اس طرح قرآن حکیم نے اپنی تعلیم کے ذریعے کائنات میں انسان کا مقام متعین کیا کہ تم ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس طرح کہ وہ ساجد ہیں اور تم مسجود ملائکہ ہو۔ اس قرآن نے آ کر سب سے پہلے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا۔ یہ جتنے بھی قرآن میں ایمانیات گنائے گئے ہیں، یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر انسان کا اپنا مقام متعین کرنے کے لیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 2/30۔ قرآن کا بات سمجھانے کا انداز کچھ تمثیلی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سچ مچ کی محفل لگی ہے اور یہاں ملائکہ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی ایسا نہیں، تمثیلی انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ ملائکہ نے یہ کہا، اللہ نے انہیں یہ کہا، باقی کوئی ایسا واقعی ایسا ہوا ہو ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر ایک بات بتائی گئی ہے۔ اب یہ جو ہمارا تصور ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مادہ خیلام فے ہے۔ خلف کے معنی کسی کے پیچھے آنا، جانشین ہونا، کسی کی جگہ لینا۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ خلیفۃ اللہ نہیں، یعنی خلیفۃ اللہ نہیں ہے انسان، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں،
اور رسول کا جانشین ہوں، یہ بات تاریخ میں ایک ہی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ یہی جانشینی اور سکسیسر یا خلف ہونا ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے 2/30۔ ہاں، یہ اسے کہہ سکتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اس لیے کہ انسان زمین پر پہلی نوع نہیں ہے جو یہاں پر بسی ہو، اس سے پیشتر بھی یہاں مخلوق تھی، وہ من قبل تھی یعنی انسان سے پہلے تھی، اب وہ نہیں ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم 15/27۔ اس نوع کی پیدائش سے پہلے یہاں ایک مخلوق تھی جن کے معنی ہیں جو نگاہوں سے غائب ہو چکی ہو۔ تو یہ جو یہاں پر جان آیا ہے، جن آیا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے اور جو اب نظر نہیں آتی۔ تو وہ ایک مخلوق تھی جو اب نظر نہیں آتی ہے۔ پھر وہ بات آتی ہے وہاں تو گویا 2/30 میں جاعل فی الارض خلیفۃً 2/30 ہے، یہاں بشر ہے۔ بشر یعنی انسان اس زمین پر اپنی کسی پہلی نوع کا جانشین ہے۔ اس بشر نے جس کو سکسیڈ کیا ہے اور وہ مفقود ہو گئی ہے، وہ نہیں رہی ہے، اس کی جگہ اس نے لے لی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ 15/28۔ زندگی کی ابتدا جو پیکر انسانی میں آ کر نمودار ہوئی، اس کی ابتدا یہ مٹی اور پانی کے امتزاج سے ہوئی۔ پھر اس مقام پر وہ بات آتی ہے کہ خدا انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ میں یہاں بشر پیدا کر رہا ہوں، اور اب تو وہ جو درمیان کی ایک کڑی مسنگ لنک گمشدہ کڑی ہے جس کو سائنسدان مل کر تلاش کر رہے ہیں، یہ وہ کڑی ہے جس کا انسان پیشتر کی مخلوق کا خلیفہ ہے۔ وہ جو پیشتر مخلوق تھی، یہ وہ مسنگ لنک ہے، یہ وہ گمشدہ کڑی ہے جسے سائنسدان تلاش کر رہے ہیں۔ خلف اور جانشینی کے لیے بہرحال قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت کے بغیر تو کسی نوع کا جانشین نہیں ہوا جا سکتا۔ اس لیے مجازی طور پر یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ کسی کے بعد آنا، کسی کا جانشین ہو جانا، اور اس کے اگلے معنی یہ ہی ہوں گے قوت کے ساتھ کسی کا جانشین ہو جانا۔ اسی لیے خلف کے جو معنی ہیں وہ ہیں کسی کا قوت کے ساتھ قوت رکھتے ہوئے جانشین ہونا۔ اس لیے کسی انسان کے لیے خدا کا جانشین ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃً 2/30، میں یہاں پہلی نوع کا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، وہ صاحب قوت ہوگا۔ جب بھی کسی پہلی قوم کی جانشینی کرنی ہو تو قوت کو، مملکت کو، حکومت کو ساتھ لیے ہوئے کرنی ہوگی، یعنی اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن میں جب بھی خلافت کا لفظ یا استخلاف فی الارض کا لفظ آئے گا، اس کے یہی معنی متصور ہوں گے۔ اسی لیے اب تک جتنی بھی مخلوقات پیدا ہو چکی تھیں، چاہے اوپر ملائکہ ہوں یا اس زمین کے اوپر حیوانات تک ہوں، ان میں سے کوئی مخلوق بھی صاحب اختیار اور ارادہ نہیں تھی، مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس قوانین کے تابع چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ چونکہ وہ ان قوانین کے تابع چلتے جاتے تھے، اس لیے یہاں کی زندگی میں نہ کوئی اضطراب تھا اور نہ کوئی خلفشار تھا، نہ کوئی فساد تھا اور نہ کوئی ناہمواریاں تھیں۔ یہ جو انسان کی پیدائش کے سلسلے میں خدا کے حضور فرشتوں کے خدشات کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بیان خود ایک محاکاتی انداز لیے ہوئے ہے۔ بات ایک ڈرامائی انداز میں کی جا رہی ہے۔ فرشتوں کو ایک نئی سی مخلوق نظر آئی، انہیں اس نئے ہیولائے آب و گل کے اندر کچھ آگ کی چنگاریاں، کچھ خون کے چھینٹے تھے جو فساد انگیزیوں اور خون ریزیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں،
اور قوانین خداوندی سے سرکشی کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ قانون خداوندی کی اطاعت کیے چلے جائیے تو پھر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن بات یہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو فرشتوں کی طرح، باقی جمادات اور نباتات اور حیوانات کی طرح قانون خداوندی کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں چلیں گے۔ اس مخلوق میں سرتابی کی بھی صلاحیت ہے۔ ویسے تو یہ ایک کہنے کا انداز ہے کہ فرشتوں نے یہ سب کچھ بھانپ لیا، بات دراصل اور مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کا بھی امکان تھا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ 2/30۔ بار الہ، یہ کس قسم کی ایک جانشین نو پیدا کی جا رہی ہے؟ ہم تو جب اس کی امکانی قوتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جانشین تو تھرتھلی مچا دے گا، فساد انگیزیاں ہو جائیں گی۔ تقابل دیکھیں فرشتوں نے کس طرح سے کیا ہے کہ ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ تیرے سارے کام سنورتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خدام کی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک 2/30۔ یہ آپ کی اس قسم کی تابع فرمان مخلوق ہے۔ نسبح بحمدک کے معنی تسبیح کرتے ہیں کی بجائے اس کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی پیروی کرنا۔ تسبیح سے مراد تو تعریف کرنا ہوتے ہیں، وہ بھی مسلسل تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نسبح بحمدک 2/30۔ تسبیح کا مادہ سبح سین بے ہے، یعنی گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ چاروں پاؤں کے ساتھ پوری اندرونی قوت کو استعمال کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اس کی یہ متوازن اور تیز تر رفتار کو سبح کہتے ہیں۔ اور تیراکی کا وہ انداز جس میں تیراک بھرپور اپنی اندرونی توانائی کے تحت پورے ہاتھ اور پورے پاؤں درست سمت میں توازن کے ساتھ تیرتا چلا جاتا ہے، اس کو سبح کہتے ہیں۔ عرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جب کسی کام کے حصول کے لیے پوری قوتیں صرف کر کے سرگرداں رہنا ہو۔ نحن نسبح بحمدک 2/30۔ ہم یہ مخلوق موجود ہیں تیرے ان پروگراموں کو وجائے حمد و ستائش بنانے کے لیے ہم ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں، مصروف سعی و عمل رہتے ہیں۔ اس کے لیے جتنی قوتیں تم نے ہمیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری ہم اس پہ صرف کرتے رہتے ہیں، اور اسی مقصد کو ابھار کر سامنے لانے کے لیے نقدس لک آیا ہے۔ قاف دال سین جس کا مادہ ہے، دور دور نکل جانا۔ بنیادی معنی تو یہی ہیں، ویسے پاکیزگی کے معنی بھی آتے ہیں جیسے ہمارے ہاں لیے جاتے ہیں، یعنی آلائشوں سے دور ہونا۔ ہم تیرے پروگراموں کو وجائے حمد و ستائش بنانے کے لیے اپنی ساری قوتوں کو پوری استطاعت کے ساتھ صرف کرتے ہیں، اور اس باب میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جاتے ہیں اور دور دور نکل جاتے ہیں۔ تبھی تو انہیں پروں والے فرشتے کہا جاتا ہے۔ اس کہنے میں فرشتوں کی خدا سے فریاد پوشیدہ نظر آتی ہے جو وہ انسانی دنیا کو وجود میں لانے پر کر رہے ہیں۔ ہماری کسی کوتاہی پر نظر فرمائیے جو باقی رہ گئی ہو اور جسے یہ خدام پورا نہیں کر سکتے، اس سے تو ہماری خدمت گزاری پر حرف آتا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ فرشتوں کا یہ شکوہ بجا نظر آتا ہے، اور پھر خالق کائنات نے فرشتوں کی خدمت گزاری اور ان کے خدشات کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہاں ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ہمارا یہ 2/30 جو آیت ہے یہ ہم ابھی سورہ بقرہ کی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ختم ہو گیا۔ اب ہم 5ویں کی طرف گامزن ہوں گے۔